أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر اگر تم شک میں پڑ جاؤ تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں واللائی لم یحضن اور ان کی بھی جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والی عورتیں اجلہن ان یضعن حملہن ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو وضع کر دیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ پاک اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا واللائی اور واللاتی دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور یہ اللتی کی جمع ہے یعنی وہ عورتیں یا اسن من المحیض جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں اور اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا ہے اگر انہیں طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہوگی فرمایا جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے اور جس سے طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 مہینے ہے 3 حیض ہونی تھی لیکن اس کو تو حیض نہیں آ رہا تو اس لیے 3 قمری مہینے اگر تو مہینے کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی عدت شروع ہو پھر تو چاند دیکھ کر مہینہ شروع ہوگا اور چاند دیکھ کر ختم ہوگا لیکن اگر کہیں درمیان میں عدت شروع ہو رہی ہے تو پھر 30 دن کا مہینہ شمار کیا جائے گا 29 دن والے کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا تو فرمایا کہ 3 مہینے اور ان ارتبتم اگر تمہیں شبہ ہو جائے کہ یہ حیض کا خون ہے یا بیماری کا خون ہے استحاضہ کا خون ہے تو پھر ان کی عدت 3 مہینے پوری کر لیا کرو اور جنہیں حیض نہیں آیا واللائی لم یحضن یعنی وہ چھوٹی لڑکیاں جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی یا وہ بعض عورتیں جو بالغ ہونے کے بعد بھی انہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک انتظار کریں اور اس کے بعد آگے شادی کریں لیکن اگر ایسی لڑکی ہو جس کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے لیکن دخول نہیں ہوا رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی کوئی عدت نہیں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا اگر ایک ایسی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا
لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور آپ نے طلاق دے دی تو اس لڑکی کی کوئی عدت نہیں، وہ صبح طلاق ہو تو شام کو نئی شادی کر سکتی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا حمل وضع ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں عورت کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور جان بوجھ کر حمل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اپنی عدت کو مختصر کرنے کے لیے اگر کوئی عورت اپنا حمل ضائع کرا لے تو اس پر سخت گناہ ہے۔ اور وضع حمل کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح سلامت بچہ ہی پیدا ہو، اگر درمیان میں ابارشن ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے، تب بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے وہ اگر حمل سے ہو تو پھر اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اگر خاوند کے فوت ہونے کے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ یہ بدری صحابی تھے، لیکن یہ حجۃ الوداع میں فوت ہو گئے۔ تو 40 دنوں کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ حمل سے تھیں، خاوند کی وفات کے بعد 40 دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے اچھے کپڑے پہن کر، زینت وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تاکہ نکاح کا پیغام دینے والے اگر نکاح کا پیغام دینا چاہیں تو دے سکیں۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے حضرت ابو السنابل رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا بی بی تم نے یہ کیا کر رکھا ہے، نکاح کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ تم جب تک 4 مہینے 10 دن عدت پوری نہ کر لو تم نکاح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے، اب تم نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حمل والی کی عدت حمل کے وضع ہونے کے بعد ختم ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو اور چاہے وہ متوفی عنہا زوجہا ہو۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم، جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے اللہ پاک اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ فرمایا کہ ذالک امر اللہ، یہ نکاح اور طلاق کے مسائل یہ اللہ کا حکم ہے، اور ان مسائل میں ہیرا پھیری کرنا یا اپنی مرضی کرنا یا شریعت کے خلاف ورزی کرنا
یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر نکاح اور طلاق کے جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر پورا پورا عمل کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اس صورت میں اللہ پاک نے بار بار تقوی اختیار کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور تقوی کے 5 بڑے فائدے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ پاک اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو بہت اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں رہائش دو اس جگہ سے جہاں تم رہائش رکھے ہوئے ہو اپنی طاقت کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تکلیف نہ دو تاکہ ان پر تنگی پیدا کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرتیں دیا کرو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کیا کرو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، ان قریب اس کو دودھ پلائے گی کوئی دوسری عورت۔ فرمایا کہ اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے تو انہیں اپنے گھر میں ہی رہائش دو، جہاں تم رہتے ہو وہیں ان کو رکھو، یہ نہ ہو کہ ان کو کسی اور جگہ پہ ڈال دو۔ ان کو اپنے پاس رکھنے سے ایک خاص مقصد ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو ان کے درمیان رغبت پیدا ہوگی اور رجوع کا امکان زیادہ رہے گا۔ من وجدکم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنی انہیں رہائش عطا کرو۔ اگر زیادہ وسعت نہ ہو تو اپنے ہی مکان کا ایک کونا اس متعلقہ عورت کے لیے مخصوص کر دو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ،
ان کو اس طریقے سے تکلیف نہ دو کہ وہ تنگ آ کر تمہارے گھر چھوڑ جائیں. مثلا ان کو خرچہ نہ دینا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو تانے دینا اور گھر سے نکل جانے کے لیے کہنا، یہ ساری باتیں منع ہیں. فرمایا عورت کو تم نے طلاق دی ہے، اب عدت تک اس کو اپنے گھر میں رہنے دو اور اس کا خرچہ بھی دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر حمل والی عورت ہے تو اسے وضع حمل تک اپنے گھر میں رہنے دو اور اس کا خرچہ بھی ادا کرو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں. اس سے معلوم ہوا کہ بچہ باپ کا ہے، ماں کا نہیں. اگر عورت دودھ پلا کے پیسے لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ باپ کا ہے. اگر ماں کا ہوتا تو پھر پیسے لینے کا سوال ہی نہیں تھا. تو بچے پر باپ کا حق شرعاً زیادہ ہے. فآتوہن اجورہن، انہیں ان کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اعتمرا یأتمروا، اعتمارن کا معنی ہوتا ہے آپس میں مشورہ کرنا. ایسا کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ ارکان حکومت آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو فرمایا آپس میں مشورہ کر کے دودھ پلانے والی عورت کی اجرت مقرر کر لیا کرو. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، عورت کہے میں نے زیادہ لینا ہے، مرد کہے میں نے کم دینا ہے، یا مرد جو جتنا دے رہا ہو عورت اس پہ راضی نہ ہو، تو پھر کسی اور عورت کو پیسے دے کر دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو شریعت نے بہرحال بچے کے حقوق کی بڑی نگرانی کی ہے کہ طلاق ہو بھی جائے تو بچے کو دودھ بھی پلایا جائے، اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اختلاف ہے تو میاں بیوی کے درمیان. ترجمہ اقبال واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم شک میں پڑ جاؤ تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن، اور وہ لڑکیاں جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر لیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے اللہ پاک اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم انہیں اس جگہ رہائش فراہم کرو جہاں تمہاری رہائش ہو. من وجدکم تمہاری استطاعت کے مطابق. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن اور انہیں تکلیف نہ دو تاکہ تم ان پر تنگی کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حمل والی عورتیں ہوں. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچہ کرو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر لیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرتیں دیا کرو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کر لیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم آپس میں تنگی کرو. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو ان قریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.